बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। ये जितनी मर्जी ऑडियो वीडियोस बना लें, जितना मर्जी जलसों में खड़े होकर जजेस और जुडिशरी के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर लें, वो LCDs के ऊपर ऑडियो चला दें, जजेस की तस्वीरें 5 का टोले के हवाले से चला दें, ये जो मर्जी कर दें। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि उन्हें कख फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ही मुझे ये लफ्ज़ ज़रा मुनासिब लगा कि जल्दी से समातों तक टकरा जाता ना ये जुमला, फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। और जितने मर्जी झूठे रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3-3 भेज दिए ना जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर साहब के द्वारा, जो मर्जी कर लें, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर को अपने साथ बिठाकर, बिल्कुल अपने साथ बिठाकर ये वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि तुम्हारी सारी हरकतों से हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। CCP वाला केस है ना, गुलाम महमूद डोगर वाला, जी हाँ, उसका बेंच समाअत करा था उनकी ट्रांसफ़र से मुतल्लिक, तो उस पर उन्होंने बता दिया सबको। एक बार फिर चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़े तौर पर मुँह तोड़ जवाब दिया। मैंने कहा तुम्हारी सारी हरकतें सकनात का मुझे पता है, तुम्हारी सारी प्लानिंग किस किस्म की है मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हारी इन बातों से। मैं अपने जजेस की मुहाफ़ज़त करने के लिए भी मुकम्मल तौर पर कैपेबल हूँ, उनके किरदार की हिफाजत, उनके इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है और फ्रंट लाइन पर खड़ा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने यह कहा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है। ऑडियो टेप्स के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट जैसे आइनी इदारे को बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम ले रहे हैं। हम आइनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तुम्हारी ये सारी रेशा दवानियाँ हमें बहुत अच्छे से मालूम है। हम आइनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इन टेप से हमारी अहमियत कोई कम नहीं होगी। जो तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश करो, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अदलिया को दबाव में, जजेस को दबाव में, जुडिशरी को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी प्रॉक्सीज़ बार्स के चक्कर में जिस तरीके से तुम करने की कोशिश कर रहे हो, हमें किसी किस्म का दबाव नहीं है। मतलब बता दिए कि हम सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं, हमें सब चीज़ों का तुम्हारे पता है। हाँ, टेंशन किसी किस्म की कोई नहीं है और इन चीज़ों की वजह से हमने कोई फ़ैसले करने भी नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है ज़ाहिर तौर पर ये बात आगे जानी है। आज पार्लियामेंट का 4 बजे मुश्तरका इजलास है ना सर, और उसके एजेंडे में शामिल है जुडिशरी, उसके ऊपर तनकीद, इंसाफ दो किस्म का, इमरान खान के लिए कुछ और, इनके लिए कुछ और, जो रोना पिटना उसमें चलता है ना तकारीर के अंदर, वही इन्होंने आज करना है। ये मैं आपको पहले बता दूं, एजेंडे का हिस्सा है। दूसरा सबसे टॉप एजेंडा तो यही है ना कि दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से कि छोटी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात दें, वो तो सब चीज़ें। लेकिन बात आज पार्लियामेंट में इससे आगे जानी है या आगे भी जा सकती है। हो सकता है ये थोड़ा एहतियात से काम लें पार्लियामेंटेरियंस, कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर बता दिया है कि तुम्हारी ये सारी साजिशें हमें बहुत अच्छे से पता है, हम सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं, या ये लोग आगे चले जाएँ। मैं कुछ नहीं कहता, मुझे आगे जाने वाला बात ज़रा ज़्यादा लग रही है कैसे है। बहरहाल अपने अज़ाइम से उन्होंने आगाह कर दिया मुस्तकबिल के भी के ऐसा कानून के मुहाफ़िज़ हमें पता है और तशरीह करने वाले हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि हमने मुस्तकबिल में करना क्या है। अपने किरदार से मुतल्लिक़ उन्होंने वाज़ेह किया। उन्होंने कहा अगर साफ़ शफाफ इंतखाबात में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, अगर साफ़ शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। ये चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि ऐसा ना समझिएगा कि आप जो मर्ज़ी करते रहें और हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बाकायदा मुदाखलत करेंगे। यानी जवाब भी उन्होंने आईनी दिया ना। उन्होंने कहा इंतखाबात कराने आईनी तौर पर पाकिस्तान की कौम का हक़ है, आईनी तौर पर कराया जाना है, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, उस पर अमल दरामद कराना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये ज़हन में रखना, अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की ना ये 90 दिन के इलेक्शन पे, तो हम भरपूर तौर पर उसकी मुदाखलत करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया कि CCP वाले के तबादले का केस था गुलाम महमूद डोगर साहब का। मामला लंबा भी हो गया, इतना गंदा कर दिया चीफ इलेक्शन कमीशन ने, तो CCP ने ही दरख्वास्त वापस ले ली गुलाम महमूद डोगर साहब ने, तो दरख्वास्त ही खारिज कर दी गई। तो ये इधर हो गया। दूसरा, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है। डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया कि अदलिया के किरदार पर बात होनी है, इलेक्शन के इनेकाद को मुलतवी कराने के लिए बात होनी है, ये भी एजेंडे का हिस्सा है। मगर इजलास से पहले वज़ीर दाखिला जो हैं हमारे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने अपने अज़ाइम भी वाज़ेह कर दिए कि आज क्या होने जा रहा है, क्या इनका प्लान है, क्या जहन है, और बड़ा ही क्लियर कर दिया। आज तो कोई कन्फ्यूजन अगर किसी को है ना, वो जो रंगबाजियों पेन पे कि हमारी इलेक्शन की पूरी तैयारियाँ हैं,
ہمیں بہت زیادہ وہ ہے، وہ آج سمجھ میں آ رہی ہے انصاف کے ترازو کیا چیزیں ہیں، ان کو کون سا برابر لگ رہا تھا. ایک تو عمران خان کی گرفتاری چل رہا تھا، دوسرا ان کو اور بھی موت پڑ گئی ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب میں حکومت بنائے گا نا وہ عام انتخابات کے نتائج کو بھی ڈکٹیٹ کرے گا. جو پنجاب میں حکومت بنائے گا، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم انتخاب ہم نہیں کروانا چاہتے ہیں. انہیں کہ تینوں صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہی بننی ہے. اگر عمران خان کی حکومت بن گئی تو ڈیفینیٹلی وہ مرکز میں بھی اپنی حکومت بنا لے گا، اکارڈنگ ٹو وزیر داخلہ صاحب کہہ رہا ہوں. وہ تو ہمیں تو پیسے ہی پتہ کہ بن جائے گی، مگر وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پھر ڈیفینیٹلی مرکز میں بھی بنا لے گا، وہ کے پی کے میں بھی بنا لے گا، وہ بلوچستان میں بھی بنا لے گا، وہ سندھ میں بھی بنا لے گا. اس لیے پنجاب کا جو الیکشن ہے نا اس کا نتائج پورے ملک کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اور وہ باقی الیکشن بھی جیت جائے گا. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرانا نہیں چاہتے ہیں. آئین کہتا ہے الیکشن ان کو کرانا پڑے گا، آئین کو ان کو فکر کوئی نہیں ہے، ان کو اپنی سیاست کی بیسکلی فکر ہے. اور ویسے جب آپس کی بات جب عمران خان صاحب کہتے ہیں پورے ملک میں الیکشن کرا دو، تو نہیں کرا رہے تھے نا. اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہیں، اسمبلی عمران خان صاحب نے تحلیل کی ہے، دوبارہ آئے. پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ایک عدد تعیناتی آرمی چیف کی اس کے لیے آئے ہیں. پھر دوسری چیزیں ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے، سارے ڈائلاگ جو بھی سب چیزیں چل رہی تھیں. ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے کروا دی نا. تو اب ان کا اصل پلان یہ ہے، ان کو یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہے، باور ہو چکی ہے. ہمیں پہلے بھی باور تھی، لیکن اب ان کے منہ سے بھی نکلنا شروع کہ ان کا الیکشن کا کوئی پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب میں عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اور عمران خان جب الیکشن جیت جائے گا تو پنجاب کا الیکشن پورے ملک کے اندر ڈکٹیٹ ہوگا، جس کی بنا پر تینوں صوبے اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی. ٹھیک ہے، آدھی سے زیادہ جس وقت پارلیمنٹ باہر تھی نا تب بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. یعنی ایک گاجر مولی سے بھی کم حیثیت تھی پارلیمنٹ کی. جب آدھی زیادہ پی ٹی آئی نکل چکی تھی تو اس کے بعد ان کی کیا حیثیت تھی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے الیکشن نہیں کرایا. بہرحال یہ آئین سے نہیں ڈر رہے، دراصل الیکشن کے نتائج سے ڈر رہے ہیں. ان کو سیاسی ڈر و خوف بہت زیادہ ہے. اس لیے دیکھیں 4 بجے ہوتا کیا ہے، آج جوائنٹ سیشن ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے نے سینٹ سے بائیک آؤٹ کیا ہوا جی. کوئی سینیٹر ادھر موجود نہیں ہوگا اس جوائنٹ سیشن کے اندر، وہ تو انہوں نے کر دیا جی. ادھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، جوڈیشل کمپلیکس میں نے عمران خان صاحب نے نا درخواست دی ہوئی تھی نا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے کہ جب میں گیا تھا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، مجھے مارنے کا پلاٹ تھا، میری جان کو خطرہ تھا، قاتلانہ حملے کا پورا پلان گیا تھا. آج الٹا ضلع انتظامیہ نے عمران خان صاحب کے خلاف نا توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے ضلع انتظامیہ نے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو 7 اپریل کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا. آئی جی اسلام آباد اور ضلع انتظامیہ کو رپورٹ بھی پوچھ لی ہے. ویسے سونا ان کو پوچھنا چاہیے تھا، بھائی آپ کے انتظامات کیسے تھے، ایسا کیوں کہتا، کیوں راستے روکے ہوئے تھے آپ نے عمران خان کی پیشی کے حوالے سے، کیوں ٹیئر گیس اندر سے فائر کر رہے تھے، کیا تھا یہ سب چیز. لیکن بہرحال یہ فیصلہ جو بھی آئے گا نا یہ عمران خان انتظامیہ کے گلے ہی پڑنا ہے. اگر اس کی تشریح ہو جائے گی ڈیفینیٹلی بھی اس فائل کا بھی تو پوچھ رہا ہے، اسی کے ساتھ شامل کر دیا گیا نا. وہ فائل بھی بتائیں، وہ جو سائن کی تھی وہ کدھر غائب ہوئی ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا. بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی گرفتاری اور ان کے گھروں پر چھاپوں کے حوالے سے جو درخواست دائر کی تھی پی ٹی آئی نے، وہ سماعت کے لیے منظور کر لی. کیونکہ 26 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے جس کی ان کو اجازت مل چکی بھی ہے. تو اس جلسے میں ظاہر یہ کارکن ریکوائرڈ ہے، تو یہ ان کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کوئی حکم لینا عدالت سے بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہاں یہ سب چل رہا ہے. اب آ جاؤں میرے تئیں اس کا کیا مطلب ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے. میں ذرا اسی میں زلمے خلیل زاد صاحب ایک زمانے میں انڈیا، پاکستان اور افغانستان کے نمائندہ خصوصی تھے، بہت انفلوئنشل ہیں امریکہ میں، بہت زیادہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھے. افغانستان مارکا، یہ سب چیزیں آپ سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. بڑا بیان دیا ہے. ویسے تو پوری دنیا ہی ہمیں کوس رہی ہے، مگر زلمے خلیل زاد صاحب کے اوپر بات آ جاتی ہے. زلمے خلیل زاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، امریکہ کے نمائندہ خصوصی صاحب، انہوں نے کہا پارلیمنٹ، اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے نا وہ سپریم کورٹ کو عمران خان کو الیکشن کے لیے نااہل کرنے کا کہہ سکتی ہے. اشارے یہ مل رہے ہیں، زلمے خلیل زاد صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے. پارلیمنٹ دراصل حکومتی اتحاد کے کنٹرول میں ہے اس وقت. پاکستان کی پارلیمنٹ ظاہری پتہ اپوزیشن تو کوئی ہے نہیں، سارے 13 رکن وہی کھیلتے ہیں، کودتے ہیں اور روندیاں مارتے ہیں اور پھر وکٹوں کاٹ کے نکل جاتے ہیں. تو یہ روز یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی جوائنٹ سیشن میں یہی ہونا ہے. تو اپوزیشن تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹیکنیکلی اپوزیشن تو کوئی ہے ہی نہیں. تو
انہوں نے کہا ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پارلیمنٹ حکومت اتحاد کے کنٹرول میں ہے، حکومت عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 قرار دینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ زلمے خلیل زادہ صاحب کہہ رہے ہیں معاشی اور سیکیورٹی بحران مزید گہرا ہو جائے گا، اس سے پاکستان میں معاشی اور سیکیورٹی بحران مزید گہرا ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف سپورٹ ویسی مشکوک چل رہی ہے، زلمے خلیل صاحب کو کہہ رہے ہیں عالمی امداد میں کمی آئے گی مزید ان حرکات کی وجہ سے، سپریم کورٹ محتاط رہے۔ اچھا، زلمے خلیل زاد کا بیان تشویش کا اظہار ہے، کوئی شک نہیں ہے، میں کوئی یہ بھی شک نہیں ہے کہ میں اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کنسیڈر کرتا ہوں۔ زلمے خلیل زاد صاحب کو اپنے کینڈے اپنے چوکٹے سے بہت آگے آ کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے پاکستان کے معاملات کے اندر بولیں، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے دنیا ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ یار ہم پرفیکٹ تو نہیں ہے نا، جو ہو رہا ہے وہ اتنی پرفیکشن تو نہیں ہے نا، ہمیں یہ سوچنا ہے دنیا کو ایسا کیوں کہنا پڑ رہا ہے پاکستان سے متعلق۔ ان کو یہ کوئی چھوٹے ملک نہیں، یہ ملک ایٹمی ملک ہے، اس کے حالات پوری دنیا میں ڈیپیکٹ کریں گے، پوری دنیا میں اس کا اثر ہوگا پاکستان کے حالات۔ یہ محض ڈائلاگ نہیں ہے، اس خطے کا بلکہ دنیا کا اہم ترین ملک ہے جو اس وقت اتنی فرجائل پوزیشن کے اوپر آیا ہوا۔ ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے، صرف یہ کہ ختم نہیں کر دینا کہ ان کو ہمارے اندرونی معاملات میں نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، بول دیا ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اپنا قبلہ تو درست کرنا ہے نا۔ یہ زلمے خلیل زاد صاحب ایک بات کریں، پوری دنیا کے انسانی حقوق کے ادارے بول رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق پاؤں کے نیچے کو چلے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے، کہ پارٹی پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورکرز کو باہر اجازت نہیں ہے، صحافیوں کو بولنے کی اجازت نہیں، یہ کیا چل رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر قدغن، مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز کے اوپر قدغن، یہ ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، سینیٹر جیکی روزن بول رہے ہیں امریکی، کانگریس مین مائک لوون بول رہے ہیں، ان سب کو آپ نے چپ کرا سکتے ہیں؟ سر دیکھ لیں نا، آپ تو مقابلے پہ ہیں۔ یہ زلمے خلیل زاد کا بیان معنی خیز بھی ہے، پوری دنیا میں اس بندے کی بڑی سے ہے، تو ایک عقل مند کا مشورہ سمجھ کے مان لو یار، کہ یار ذرا دیکھ لو ذرا کیا کہہ رہا ہے وہ، اس کو ہم سے زیادہ پاکستان کا پتہ ہے، کیا بالکل صحیح رہا ہے، کیا بالکل صحیح رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اور سنیں جی، یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام بھی نا پاکستان کو نہیں مل رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ بہت ہے، جس نے پیسہ دینا اس نے آپ کی حالت نہیں دیکھنی۔ اور خبر یہ بھی ہے، کنفرم نہیں ہے، ذرائع سے خبر یہ بھی ہے کہ جو پیٹرول سبسڈی موٹر سائیکل پہ 2-3 لیٹر اور 800 سی سے نیچے والی گاڑیوں کا تھا نا، یہ جو پلان کا اعلان کیا نا، یہ بھی مؤخر ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا، یہ مؤخر ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آئی میں بہت تپا ہوا اس بات ہے، پیسہ ساڈا یوٹیلائزیشن تہاڈی کیوں؟ میں نے ہم سے پوچھو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔